بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، لونگ کا تیل کھانسی اور سانس کی نالی کی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ کھانسی، زکام اور برونکائٹس۔ لونگ میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو انفیکشن سے بچنے میں مدد کرتی ہیں۔ کشمش، شہد اور کھجور یہ تینوں قدرتی اجزاء ہیں جو صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کے مسائل میں مدد کے لیے استعمال ہوتے آئے ہیں۔ کھجور دل کو صحت مند رکھتی ہے۔ اس میں موجود اجزاء جو کولیسٹرول کی سطح کو کم کرنے میں مدد کرتے ہیں اور دل کی بیماریوں کے خطرے کو کم کرتے ہیں۔ کشمش میں فائبر کی اچھی مقدار ہوتی ہے جو ہاضمے کو بہتر بنانے میں مدد کرتی ہے۔ شہد میں موجود اغذائی خصوصیات جو دل کے مسائل کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کھجور میں پوٹاشیم ہوتا ہے جو دل کی دھڑکن کو معمول پر رکھنے میں مدد کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ۔ کشمش وٹامن سی سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش قوت مدافعت کو مضبوط کرتی ہے۔ شہد میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو انفیکشن سے بچاتی ہیں۔ شہد کے استعمال سے ہاضمے کے مسائل جیسا کہ گیس اور قبض میں آرام ملتا ہے۔ کھجور بھی فائبر سے بھرپور ہوتی ہے اور آنتوں کی حرکت کو بہتر کرتی ہے۔ کشمش، شہد اور کھجور تینوں میں قدرتی شکر موجود ہوتی ہے جو فوری توانائی فراہم کرتی ہے۔ کشمش میں کیلشیم اور بوروں موجود ہوتا ہے جو ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے۔ کھجور میں میگنیشیم، سیلینیم اور کاپر ہوتا ہے جو ہڈیوں کی صحت کے لیے مفید ہے۔ آئرن سے بھرپور ہونے کے باعث کشمش خون کی کمی کو پورا کرنے میں مددگار ہوتی ہے۔ کھجور میں آئرن کی مقدار ہوتی ہے جو ہیموگلوبن کی سطح کو بڑھانے میں مدد کرتی ہے۔ جنسی صحت میں بہتری۔ شہد، کشمش اور کھجور۔ قدیم روایت میں شہد اور کھجور کو جنسی صحت کو بہتر بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ کھجور وٹامن بی کمپلیکس سے بھرپور ہوتی ہے جو قوت مدافعت کو مضبوط بنانے میں مدد کرتی ہے۔ روزانہ 10 سے 12 کشمش کو پانی میں بھگو کر کھانا مفید ہوتا ہے۔ شہد صبح نہال منہ 1 چمچ شہد نیم گرم پانی میں ملا کر پینا مفید ہے۔ روزانہ 2 سے 4 کھجوریں کھانا توانائی اور صحت کے لیے مفید ہے۔ ان قدرتی اجزاء کے استعمال سے پہلے کسی بھی بیماری کے لیے ماہر طبیب یا ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ آپ کی صحت کی حالت کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب مشورے دے سکیں۔ جڑی بوٹیوں کا استعمال صدیوں سے مختلف بیماریوں کے علاج اور صحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ہر جڑی بوٹی کی اپنی خصوصیات اور فوائد ہوتے ہیں۔ تلسی میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ مدافعتی نظام کو مضبوط بناتی ہیں، سانس کی بیماریوں میں مدد کرتی ہیں اور تناؤ کو کم کرتی ہیں۔ تلسی کے پتے چائے میں ڈال کر پیے جاتے ہیں یا تازہ پتے چبا کر کھائے جاتے ہیں۔ ادرک میں اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو جوڑوں کے درد، سر درد اور ہاضمے کے مسائل کو کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ یہ متلی اور قے میں بھی فائدہ مند ہے۔ ادرک کو چائے میں ملا کر یا کھانے میں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ لہسن میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی وائرل خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ دل کی بیماریوں، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کو کم کرنے میں مدد دے رہا ہے۔ لہسن کو کھانے میں شامل کیا جاتا ہے یا خام کھایا جا سکتا ہے۔ ہلدی میں کرکیومن نامی اینٹی انفلامیٹری کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو سوزش اور جوڑوں کے درد کو کم کرتا ہے۔ یہ اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات بھی رکھتی ہے۔ ہلدی کو دودھ میں ملا کر یا کھانوں میں شامل کر کے استعمال کیا جاتا ہے۔ پودینے میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو سانس کی بدبو کو کم کرتی ہیں۔
ہاضمے کو بہتر بناتی ہیں اور سر درد میں آرام دیتی ہیں۔ پودینے کے پتے چائے میں ڈال کر پیے جاتے ہیں یا سلاد میں شامل کیے جاتے ہیں۔ ملٹھی میں اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو گلے کی خرابی، کھانسی اور ہاضمے کے مسائل میں آرام دیتی ہیں۔ ملٹھی کی جڑ کو چبایا جا سکتا ہے یا اس کا پاؤڈر چائے میں ڈال کر پیا جا سکتا ہے۔ سندل کی لکڑی کا استعمال جلد کی بیماریوں، دانے اور دھوپ سے جلی ہوئی جلد کو آرام دینے کے لیے کیا جاتا ہے۔ یہ جلد کو ٹھنڈک فراہم کرتی ہے۔ سندل کے پاؤڈر کو پانی یا گلاب کے پانی میں ملا کر چہرے پر لگایا جا سکتا ہے۔ دار چینی خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے، ہاضمے کو بہتر بنانے اور سردی کے اثرات کو کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ دار چینی کو چائے میں ملا کر یا پاؤڈر کی صورت میں کھانوں میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اجوائن میں اینٹی بیکٹیریل خصوصیات ہوتی ہیں جو پیٹ درد، گیس اور ہاضمے کے مسائل میں آرام دیتی ہیں۔ اجوائن کے بیج پانی میں ابال کر پینا یا کھانے میں شامل کرنا مفید ہے۔ جڑی بوٹیاں نہ صرف بیماریوں کے علاج میں مدد کرتی ہیں بلکہ فٹنس اور جسمانی صحت کو بہتر بنانے کے لیے بھی مفید ہیں۔ کچھ جڑی بوٹیاں ہیں جو فٹنس کے مقاصد کے لیے استعمال کی جا سکتی ہیں۔ نہار منہ ادرک والے پانی کے اندر ایک لیموں نچوڑ کر پی لیا جائے تو چربی غائب ہو جاتی ہے اور رنگت بھی نکھرتی ہے۔ کپڑوں پر اگر چائے گر جائے تو فوری اس پر ٹالکم پاؤڈر چھڑک دینے سے چائے کا رنگ کپڑوں سے نہیں جمے گا۔ انڈا غذا بھی ہے اور دوا بھی ہے۔ انڈے کی زردی خون پیدا کرتی ہے۔ انڈا کھانے سے جسمانی کمزوری ہو جاتی ہے۔ تازہ دودھ میں چند قطرے گلیسرین ڈال کر چہرے پر لگانے سے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں اور جلد نکھر جاتی ہے۔ دار چینی میں اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں۔ یہ میٹابولزم کو بڑھاتی ہیں اور خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول رکھنے میں مدد کرتی ہیں، جو وزن کم کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ دار چینی کو صبح نہار منہ نیم گرم پانی میں شہد کے ساتھ ملا کر پیا جا سکتا ہے۔ یہ چائے میں شامل کر کے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ادرک میں تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں جو جسمانی حرارت کو بڑھا کر میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں۔ یہ چربی کو جلا دینے میں مدد کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ ادرک کی چائے پینا یا ایسے کھانوں میں شامل کرنا مفید ہے۔ ادرک کو پانی میں ابال کر اس میں لیموں اور شہد ملا کر پیا جا سکتا ہے۔ سبز چائے میں ٹیچر نامی اینٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور چربی کو جلانے میں مدد کرتے ہیں۔ یہ توانائی کی سطح کو بھی بڑھاتے ہیں۔ دن میں 2 سے 3 بار سبز چائے پینے سے فٹنس کے فوائد حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ الائچی میں تھرموجینک اثرات ہوتے ہیں جو میٹابولزم کو تیز کرتے ہیں اور جسم سے زہریلے مادوں کو نکال کر مدد دیتے ہیں۔ یہ ہاضمے کو بھی بہتر بناتے ہیں۔ الائچی کو چائے میں شامل کر کے پیا جا سکتا ہے یا اس کا پاؤڈر دہی یا دیگر کھانوں میں شامل کیا جا سکتا ہے۔ ہلدی میں کرکیومن نامی کمپاؤڈر ہوتا ہے جو سوزش کو کم کرتا ہے اور ہاضمے کو بہتر بناتا ہے۔ یہ جسم کی صفائی اور وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ استعمال: ہلدی کو دودھ میں ملا کر پینا یا کھانوں میں شامل کر کے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پودینہ ہاضمے کو بہتر بناتا ہے، متلی کو کم کرتا ہے اور جسم کو تازگی فراہم کرتا ہے۔ یہ کیلوریز کو کم کرنے میں بھی مددگار ہے۔ استعمال: پودینے کے پتوں کو سلاد میں شامل کرنا یا پودینے کی چائے بنا کر پینا مفید ہے۔ سونف میں فائبر ہوتا ہے جو پیٹ کی گیس اور اپھارے کو کم کرتا ہے۔ یہ ہاضمے کو بہتر بناتی ہے اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہے۔ استعمال: سونف کے بیجوں کو پانی میں ابال کر پینا یا کھانے کے بعد چبانا مفید ہے۔
اجوائن میں اینٹی بیکٹیریل اور اینٹی فنگل خصوصیات ہوتی ہیں جو ہاضمے کو بہتر بناتی ہیں اور وزن کم کرنے میں مدد کرتی ہیں۔ لونگ ایک قدرتی جڑی بوٹی ہے جو کئی بیماریوں کے علاج کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اس کے مختلف طبی فوائد ہیں۔ لونگ کے تیل میں اینٹی سپیٹنگ اور اینٹی انفلامیٹری خصوصیات ہوتی ہیں جو دانت کے درد کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ لونگ کا استعمال ہاضمے کے عمل کو بہتر بنانے میں مدد کرتا ہے اور پیٹ کی گیس یا اپھارے کو کم کرتا ہے۔ سانس کی بیماریوں میں فائدہ مند ہے۔ میتھی کے بیج میں فائبر ہوتا ہے جو بھوک کو کم کرتا ہے اور بلڈ شوگر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے۔ یہ وزن کم کرنے میں مددگار ہے۔ استعمال: میتھی کے بیجوں کو رات بھر پانی میں بھگو کر صبح نہار منہ کھانا یا اس کا پانی پینا مفید ہے۔ تلسی میں اینٹی آکسیڈنٹ خصوصیات ہوتی ہیں جو جسم کو ڈیٹاکسک کرتی ہیں۔ یہ تناؤ کو کم کرتی ہیں اور میٹابولزم کو بہتر بناتی ہیں۔ استعمال: تلسی کے پتوں کو چائے میں ڈال کر پینا یا انہیں چبا کر کھانا مفید ہے۔ ان جڑی بوٹیوں کو اپنے روزمرہ کے معاملات میں شامل کرنے سے نہ صرف فٹنس میں بہتری آئے گی بلکہ مجموعی صحت بھی بہتر ہوگی۔ تاہم کسی بھی نئی جڑی بوٹی کے استعمال کرنے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ لونگ کا تیل مالش کرنے سے جوڑوں کے درد اور سوزش میں آرام ملتا ہے۔ لونگ کا استعمال خون میں شوگر کی سطح کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ یاد رکھیں کہ لونگ کا استعمال مناسب مقدار میں کرنا چاہیے اور کسی بھی صحت کے مسئلے کے لیے ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے۔ جو کھانے آپ کو بچپن میں ناپسند لگتے ہیں اگر آپ کھائیں تو آپ کو لذیذ لگیں گے، کیونکہ ہمارے منہ کا ذائقہ ہر 7 سال کے بعد تبدیل ہوتا ہے۔ چاول دن کے وقت کھانا مناسب ہے مگر رات کے وقت کھانا نقصان دہ ہے۔ اگر دوپہر میں سستی کی وجہ سے نیند آنے لگتی ہے اور جسم میں درد محسوس ہوتا ہے، نیند کے بغیر سکون نہیں آتا، تو دوپہر کے کھانے کے بعد کھیرا کھائیں۔ یہ جسم کو طاقت بھی دے گا اور سستی بھی دور بھگائے گا۔ انگور کھانے سے پھیپھڑوں کو طاقت ملتی ہے اور بلغم بھی ساری باہر آ جاتی ہے۔ تازہ نیم گرم دودھ چہرے پر مسل دینے سے چہرے کی رنگت نکھر آتی ہے۔ ٹھنڈی بلائی کا چہرے پر مساج کرنا چہرے کو داغ دھبوں سے پاک کرتا ہے۔